والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے یا سیرت طیبہ کے تین ادوار ہیں. ایک دور ہے ولادت مبارکہ سے لے کر 40 سال کی عمر مبارک نبوت تک کا. دوسرا دور ہے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ کی زندگی. اور تیسرا دور ہے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ کی زندگی. یہ تین ادوار ہیں. تینوں ادوار انتہائی پاکیزہ، انتہائی منزہ، مقدس، مطہر ہیں. لیکن تینوں ادوار سیرت طیبہ کے اندر جو اسباق ہیں اور جو رنگ ہے اور جو مختلف تنوعات ہیں وہ مختلف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مبارک امام المعصومین کی زندگی ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کا ہر پیغمبر وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ نبوت سے پہلے والی زندگی، اس میں بھی آپ معصوم ہیں، اور رنگ یہ نظر آتا ہے کہ 40 سال نبوت سے پہلے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ انتہائی مشفقانہ اور انتہائی مداحانہ اور انتہائی محبت والا ہے، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس 40 سالہ دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بھی مخالف ہو، آپ پہ کوئی ایک بھی معترض ہو۔ اس 40 سالہ دور میں آپ کا کوئی دشمن نہیں، کوئی مخالف نہیں، کوئی معترض نہیں، بلکہ کتب تاریخ و سیر میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ، مکہ کے لوگ، جاء الصادق، جاء الامین، صادق اور امین کے لقب سے وصف سے یاد کرتی ہے۔ اپنے معاملات، نزاعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج اور فیصل مانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا صفا کی پہاڑی پر، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے حصی معجزات پیش کیے، لیکن امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ پہلے دن صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنی نبوت اور دعویٰ کی سچائی میں کوئی حصی معجزہ نہیں پیش کیا، بلکہ آپ نے پیش کیا اپنی 40 سالہ مقدس اور منزہ سیرت اور کردار۔ اور آپ نے علل اعلان یہ بات کی، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ مکہ والوں بتلاؤ 40 سال کی زندگی، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں، اس زندگی کی لڑکپن، بچپن کا دور، لڑکپن کا دور، جوانی کا دور، اس کے شب و روز، اس میں تجارات، اس میں معاملات، اس میں دوستیاں، اس میں یارانے، 40 سال کی یہ پوری زندگی یہ تمہارے سامنے ہے، اور بتلاؤ 40 سال کی اس مقدس اور منور اس حیات طیبہ زندگی کی سفید چادر پہ کوئی ایک دھبا بھی دکھا سکتے ہو؟ یہ اعلان کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں اگر جہاں خیبر ایجنسی میں یہ دعویٰ کروں تو یہ کمال نہیں ہے، آپ مجھے جانتی نہیں۔ کسی اور ملک میں جا کے میں اعلان کروں، مجھے وہ نہیں جانتے۔ آپ نے اعلان کن میں کیا؟ جن کے ساتھ بچپن گزری، جن کے ساتھ جوانی گزری، جن کے ساتھ تجارت، معاملات، بے شراء، اور ان میں آپ کھڑے ہو کے کہتی ہیں پہاڑی کی چوٹی پہ، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں بتلاؤ اس زندگی 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پہ کوئی ایک دھبا بھی دکھا سکتے ہو؟ کوئی ایک ایسا شبہ بھی دکھا سکتے ہو؟ تو سب نے کہا
اور کہنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سچی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آیا. نہیں، ان کے لفظ سنو. انہیں کہا جربنا لک مرارا، جربنا، ہم نے بار بار آزمایا، امتحان لیا اور تجربات کیے، لیکن ہمارے اس تجربہ اور تجرب نے بھی بتا دیا جربنا لک مرارا، ہم نے سوائے صدق اور سچائی کے آپ کی مقدس ذات میں کچھ چیز نہیں نظر آئی. صرف کیا نظر آیا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولو گے تو کام چلے گا. ٹائم ہے میرے پاس بڑا کم، اور آیت کا جو ٹکڑا پڑا ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت بڑے بڑے مولوی ہمیں چھوڑ جاتی، تو اس آیت کا ترجمہ بھی میں نے کرنا ہے. ہم نے سوائے صدق، سچائی کے اور کوئی چیز نہیں پائی. پکے پٹھان نہ بنو، کچھ پنجابی آتے بھی اپناؤ. تھوڑا سا میرے ساتھ بولو، سر نہ مارو. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ جربنا لک مرارا ما نرا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے بڑے ہی تجربے کیے لیکن سوائے سچ کے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. تو میرے بھائیو، یہ وہ رنگ ہے پیغمبر کی 40 سالہ زندگی کا جس میں آپ کا دشمن ایک بھی نہیں، مخالف ایک بھی نہیں، اعتراض کرنے والا ایک بھی نہیں، آپ کے حسن کا منکر ایک بھی نہیں، آپ کے صدق و صفا کا منکر ایک بھی نہیں. آپ کی امانت سب مانتی ہیں، حسن و جمال سب مانتی ہیں، آپ کا کردار سب مانتی ہیں، آپ کو صادق امین سب مانتی ہیں، اپنے فیصلوں میں جج سب مانتی ہیں. لیکن یہ 40 سالہ زندگی کا دور اور زمانہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی پہلو پر کوئی ایک اعتراض بھی نہیں کر سکا. اور آخر یکدم یہ کائنات کو کیا ہو گیا کہ جس ہستی کی 40 سالہ زندگی کی پاکیزگی، طہارت کو مان رہے ہیں، یکدم وہی قوم پلٹا کھاتی ہے. جب نبوت کے اعلان کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے، جو صادق کہہ رہے تھے انہیں کہنا شروع کیا انتا کذاب، ساحر کذاب، یہ سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور جو امانت دار اور امین کہہ رہے تھے انہوں نے کہا مفتری ہے، اس نے رب کے معاملہ میں بھی خیانت کی اور رب پہ جھوٹ بولا، اور دنیا جہان کا کوئی ایسا جھوٹ نہیں جو پیغمبر کی طرف منسوب نہ کیا گیا ہو، کوئی گالی ایسی نہیں جو پیارے پیغمبر کی ذات اقدس پہ آزمائی نہ گئی ہو. اور وہ پھول نچھاور کرنے والے آج وہ کانٹے نچھاور کرنے والے بن گئے. آئے روز نئے نئے اعتراضات، نئے نئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کیچڑ اٹھانے لگے. حتیٰ کہ یہ بھی نہیں، پیغمبر کریم اور پیغمبر کریم کے ساتھ والوں کا جینا مشکل میں ڈال دیا، دوبر کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ وہ نقطہ ہے جو امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی لوگ آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے حسن و جمال کے قائل، آپ کی صداقت امانت کے قائل، وہ آج اس طرح دشمن کیوں بنے؟ کبھی آپ پہ اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں، کبھی طائف کے مقام پہ آپ کا وجود اقدس لہو لہان کیا جا رہا ہے، کبھی مکے کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چہرے اقدس پہ صحیح ابن حبان میں وہ حدیث موجود ہے، حضرت طارق محاربی ابھی تک صحابی نہیں بنے تھے، وہ کہتے ہیں میں مکے کے بازار میں آیا اور میں نے صبح سے ایک منظر دیکھا کہ ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان، وہ بازار کے ایک کونے سے چلا ہے اور لوگ اس کے اردا گرد ہیں، کوئی اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے، کوئی اس کے سر میں یہ مٹی ڈال رہا ہے، کوئی اس کے قدموں پہ پتھر مار رہا ہے، ادما قدم ہے، اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ یہ منظر میں نے دیکھا، صبح سے لے کے دوپہر تک یہی منظر جاری رہا۔ میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ تو میرا بھائی اس پہ غور کر کہ یہ وہی پبلک، وہی لوگ تھے جنہوں نے جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، پتھر انہوں نے مارے، مٹیاں انہوں نے آپ کے سر اقدس میں ڈالی اور دنیا جہان کی ہر گالی، ہر بہتان اور ہر الزام لگایا، حتیٰ کہ آپ مکہ سے نکلنے پہ مجبور ہوئے۔ مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے۔ 10 سال کے اس ماحول میں 27 غزوات اور جنگیں لڑنا پڑی۔ آخر وجہ کیا تھی اور وہ نکتہ تھا کیا؟ کس وجہ سے اختلاف ہوا؟ اگر ملا یہ بیان کر دے تو جھگڑے سارے ختم، تو آپ بھی ذرا غور کر لیں کس چیز، نکتہ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے رفع دین کا مسئلہ ہو، بولو جی، رفع دین کا مسئلہ تھا جی؟ یہ جو ہمارے کم عقل لوگ یہ امت کو دعوت دے رہے ہیں رفع الیدین کی، ان کے پاس اور مسئلہ نہیں ہے رفع الیدین، تو کیا پیغمبر سے اس اختلاف کی وجہ رفع الیدین تھا؟ آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں چلوں گا، شک ہے جی؟ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ تھا، آمین بالجہر کہنی ہے یا بالسر، یہ مسئلہ تھا، آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ، آمین بالجہر ہے یا بالسر ہے یا بالشر ہے، کون سی آمین کہنی ہے؟ یہ جھگڑا تھا۔ نماز میں ٹانگیں کتنی کھلی کرنی ہے کہ درمیان سے بکری کا بچہ گزر جائے یا چھوٹا گدھا گزر جائے؟ ٹانگیں کتنی کھلی کرنی ہے؟ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ جہاں یا جہاں یا سینے پہ جہاں؟ یہ جھگڑا تھا۔ یہ جھگڑا نہیں میرا بھائی، اور تو بھی مسائل میں غلوب نہ کر، پیغمبر کی اصل دعوت پہ آ، پیغمبر کریم کے اصل مشن پہ آ۔ رفع الیدین کا مسئلہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، آمین بالجار بالسر کا مسئلہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، اور اسی طرح ٹانگیں چوڑے کرنے کا مسئلہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو فروعات ہیں، اور فروعات میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان میں روایات خود مختلف ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھو، قیامت کے دن اللہ اس وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ رفع دین کیوں نہیں کیا تھا، ٹانگیں تھوڑی کھلی کیوں رکھی تھی، سمجھ رہے ہو میری بات؟ آمین آہستہ کیوں کی تھی، لہذا جا جہنم میں۔ آج کل تو ملا نے یہ مسئلے بنائے، حالانکہ ان مسائل کو بھی دیکھ لو۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہو تو میں 2 منٹوں میں حل کر دیتا ہوں، یہ فروعات ہیں، یہ اصول نہیں، اور نہ یہ اختلاف تھا۔ نماز کی پوری کیفیت، نماز تو معراج کو آئی، اور معراج یہ ہجرت
سے بالکل قریب دور ہے، مکہ کی زندگی کا آخری دور، جہاں نماز آئی اور نماز کی پوری ہیئت کا تعین مدینہ میں جا کے ہوا۔ پوری ہیئت اور پوری ترکیب یہ مدنی ہے۔ مکہ میں معراج کی رات نماز فرض ہوئی، اور وہ معراج بھی مکہ کے آخر دور میں ہے، جب شروع میں جھگڑا پہلے دن سے ہے، صفا کی پہاڑی سے جھگڑا شروع ہو گیا، لیکن ابھی نماز ہی نہیں تو رفع الیدین کا مسئلہ کیسے جھگڑا بن سکتا ہے؟ خلف الامام کا کیسے؟ آمین بالجار کا کیسے؟ یہ تو نماز کی کیفیات ہی بات کی ہے۔ اور اگر کسی کو جھگڑنے کا زیادہ شوق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جو فارغ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مسئلہ ہوتا نہیں، وہ مسئلے نہیں گھسلے بناتی۔ اس لیے یاد رکھ لو، رفع دین کرنا نہ کرنا یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی جنت جہنم کی تقسیم نہیں، چاہے کرے یا نہ کرے۔ ہاں، جو یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین نہ کرنے والے کی نماز ہی نہیں، یہ غالی بھی ہے، یہ بدعتی بھی ہے، یہ غلو کر رہا ہے۔ اور لا تغلو فی دینکم، اللہ کا حکم ہے دین میں غلو نہ کرو۔ اگر یہ فتویٰ لگائے گا کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرنے والے کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، یہ فتویٰ اس کا بدعی فتویٰ ہے اور یہ غالی ہے، فروعات میں غلو اختیار کر رہا ہے۔ رہ گیا کرنا نہ کرنا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ دونوں کا فرق سمجھ آیا؟ ہاں، مجھ سے سوال کر سکتا ہے کیوں نہیں کرتا، یہ آپ کا حق ہے، اور میں تجھ سے سوال بھی کر سکتا ہوں تو کیوں کرتا ہے، یہ تو حق کی بات ہے۔ میں کیوں نہیں کرتا؟ دلیل پہ نہیں کرتا، میرے پاس دلیل ہے اس لیے نہیں کرتا۔ اور تو کیوں کرتا ہے، ابھی تک تجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ تجھے حیثیت اور حکم کا ہی پتہ نہیں چلا۔ میں اس لیے نہیں کرتا کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر، اس کا رفع الیدین متفق علیہ پھر روایات، ساری روایات تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین پر متفق ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا رفع الیدین یہ مضطرب ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یار اب تو بولو، تقریر میں نے چھوڑ دی ہے، سبق شروع ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مضطرب میں تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین متفق پھر روایات، اس میں کوئی روایات بھی متفق، ائمہ بھی متفق، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، تیسری رکعت کی ابتدا، سجدوں کا رفع یدین، ہر تکبیر کا رفع یدین، فی کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ کا رفع الیدین، یہ رفع الیدین مضطرب ہے۔ اس میں روایتوں میں اضطراب ہے۔ بعض روایتیں وہ ہیں جن میں 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ کا رفع یدین ہے، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 16 مرتبہ کا رفع یدین، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 10 مرتبہ کا رفع یدین، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 9 مرتبہ کا رفع یدین، بعض روایتیں وہ ہیں 4 رکعت کی نماز میں 1 مرتبہ کا رفع یدین ہے۔ یہ 5 قسم کی روایات موجود ہیں۔ اس لیے میرا بھائی الزام نہ لگایا کر، یہاں حنفی مالکی شافعی کا مسئلہ نہیں، یہاں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی بات نہیں، یہاں بات تو ہے روایات میں، کہ بعض روایتیں وہ ہیں جن میں صرف تکبیر تحریمہ کی بات
वहां का रफ़े दैन, बाद में रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, बाद में तीसरी रकत का भी साथ, बाद में सजदों का रफ़े दैन, बाद में हर तकबीर, हर ऊंच नीच का रफ़े दैन। ये 5 किस्म की रिवायतें मौजूद हैं और मैं अमल करता हूं तकबीरे तहरीमा वाले रफ़े दैन पे। 4 किस्म की रिवायतें, उनको मैंने भी उन पे अमल नहीं किया। और जो तू अपने आप को आले हदीस कहलवाता है, तू अमल करता है 10 दफा रफ़े दैन पर, 4 किस्म की रिवायतों पर तूने भी अमल नहीं किया। लेकिन पहले ये तो बता, 4 किस्म की रिवायतें तूने छोड़ी, तू आले हदीस पक्का रहा, 4 किस्म की रिवायतें मैंने छोड़ी, मैं मुनकिर हदीस कैसे बन गया? कोई समझ भी आई कि नहीं? भाई तू 4 किस्म की रिवायतें छोड़े, तू पक्का आले हदीस है, और मैं 4 किस्म की छोड़ो तो मैं मुनकिर हदीस? मैं हदीस पे अमल नहीं कर रहा, तू हामिल बिल हदीस ना। मेरा भाई, इस मामले में जैसे तूने 4 किस्म की रिवायतें छोड़ी, एक किस्म पे अमल किया, मैंने भी 4 किस्म की रिवायतों पे अमल नहीं किया, एक किस्म पे अमल किया। अब सवाल मुझ पे भी है, सवाल तुझ पे भी है, मुझसे भी सवाल हो सकता है, तूने 4 किस्म की रिवायात छोड़ी क्यों, एक किस्म की रिवायतों पे अमल क्यों किया? तो जवाब मैं दूंगा, मैं कहूंगा मैंने इसलिए किया, मेरा अकीदा ये है, सारी किताबों पे हाकिम किताब कुरान है, सारे उलूम पे मीज़ान किताब कुरान है, सारी किताबों पर हाकमियत किताबुल्लाह की है। इसलिए मेरा भाई, मेरा तो ज़ाब्ता ये है, जब रिवायात में इस्तिराब आ जाए तो हमने फैसल और जज मानना है खुदा के कुरान को। मैंने कुरान में देखा और पैगंबर के फरमान में देखा, मुझे एक बात हदीस से मिल गई, एक बात कुरान से मिल गई। कुरान पाक सूरह अल मोमिनून, इसकी पहली इब्तिदा देखना, अल्लाह ने वहां कुछ लोगों की तारीफ की, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। खाशिऊन का माना देख लेना, सब मुफस्सिरीन ने माना किया खाशिऊना ए साकिनूना, खाशिऊना साकिनूना। अल्लाह ने फरमाया उनकी नमाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जो नमाज में सुकून अख्तियार करते हैं, सुकून हरकत के मुकाबला में है। इतनी बात कुरान से पता चल गई कि उनकी नमाज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है जिस नमाज में खुशू हो, यानी सुकून हो। ये बात मैंने कुरान से ली। अब आ मुस्लिम शरीफ, हजरत नबी पाक का सहाबी कहता है, पैगंबर करीम तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के अंदर हम रफुल यदैन कर रहे थे, पैगंबर करीम आए और फरमाया माली उराकुम राफी यदीकुम फिस सलाह। पैगंबर ने फरमाया मुझे क्या हो गया, तुम नमाज के अंदर रफुल यदैन करती हो। मालिया, ये मालिया गुस्से की हालत को ज़ाहिर करता है। ये क्या हुआ, तुम नमाज के अंदर रफ़े यदैन करते हो। अगला जुमला जो फरमाया उसको नू फिस सलाह, आपने फरमाया नमाज में सुकून अख्तियार करो। क्या इस नुक्ते को समझना, इस हदीस ने बता दिया कि प्यारे पैगंबर ने नमाज के अंदर रफुल यदैन को सुकून के मुनाफी करार दिया है। तो नमाज के अंदर रफुल यदैन करना वो मुनाफी सुकून है, और सुकून वाली नमाज रब को ज्यादा पसंद है। कुरान ने ये बात की तो कुरान मुकद्दस की इस आयत और मुस्लिम शरीफ की इस कौली हदीस ने फैसला कर दिया कि मसला बुई है, नमाज के अंदर रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए तीसरी रकत में रफुल यदैन ना करना औला है। तवज्जो है, रफुल यदैन ना करना औला है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मैंने तो बयान किया, अब तू भी कर हिम्मत कि 4 किस्म की रिवायतों को तूने छोड़ा। सजदे वाली तू छोड़ गया, हर तकबीर वाली तू छोड़ गया, फी कुल्ले खफ्दिन व रफिन वाली तू छोड़ गया, सिर्फ तकबीर तारीमा वाली तू छोड़ गया, और 9 मकाम वाली तू छोड़ गया। 4 किस्म की रिवायतों को तू भी छोड़ के बैठा है। वजह बयान कर कि एक किस्म की रिवायतें 10 मरतबा रफ़े यदैन वाली ले ली,
اور 4 قسم کی چھوڑ دی۔ اب جب آ گیا نا اختلاف، اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ اب اللہ رسول سے فیصلہ کروا کے دے کہ روایتیں 5 قسم کی، ہم نے کس پہ چلنا ہے؟ میں نے اپنی ترجیح بتا دی، اور لوگوں کو دھوکہ دینا۔ سب سے بنیادی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی بخاری سے، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع الیدین پہ، لیکن پوری بات کیوں نہیں بیان کرتا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہی روایت بخاری میں ہے، تو وہاں یہ ہے رکوع جاتے آپ رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور بخاری کے استاد امام حمیدی کی کتاب مسند الحمیدی میں وہی حدیث ہے، راوی وہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، تو وہ فرماتی ہیں آپ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ شاگرد کی کتاب میں کرتے تھے، استاد کی کتاب میں بخاری میں ہے کرتے تھے، مسند حمیدی میں ہے۔ بولو یار میں نے تقریر کرنی ہے، نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا اللہ رسول سے پوچھ دے، مسند حمیدی کو مانے یا بخاری والی روایت کو مانے؟ کون؟ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ اب اللہ رسول کا فیصلہ ہو، کسی مولوی کا نہیں۔ مولوی کا فیصلہ آئے گا تو پھر اول من کاسا ابلیس، پھر وہی ہو جائے گا اپنا فتویٰ اپنے اوپر۔ تو میں نے چونکہ فتویٰ لگانا نہیں، ایک فتویٰ آخر پہ سنانا ہے جو آیت پڑھی ہے۔ تو میرا بھائی یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہی روایت، حضرت مالک بن حویرث کی بخاری میں کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور نسائی میں ہے سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے۔ اب سجدوں والا رفع الیدین چھوڑ دیا، رکوع والا لے لیا۔ راوی ایک ہے مالک بن حویرث، اور جب وہ راوی سجدوں کا رفع الیدین بیان کرے تو وہ تو نہیں عمل کرتا، رکوع والے پہ جھگڑتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے رکوع میں کیوں نہیں کرتا؟ تو میرا سوال ہے تو سجدوں میں کیوں نہیں کرتا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھا لے لینا آدھا چھوڑ دینا۔ میں نے تو پڑھا تھا یہ یہودیوں کا فارمولہ ہے، مسلمان پورا لیتی ہیں۔ وہی مالک بن حویرث سے وائل ابن حجر کی روایت بھی آدھی لیتا ہے آدھی چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو روایات میں اختلاف ہے، خود روایات میں اضطراب ہے، راویوں کا اختلاف ہے، بیان میں اختلاف ہے۔ جہاں ایک مسئلہ میں 5 قسم کی روایتیں کھڑی ہوں اور 5 قسم کی روایتوں میں اضطراب ہو، تو وہاں ترجیح تو ہو سکتی ہے، اولویت تو ہو سکتی ہے، افضلیت تو ہو سکتی ہے، وہاں نہ کفر بنتا ہے نہ فسق بنتا ہے، نہ وہاں پر کوئی زندگا بنتا ہے، وہاں پر فتوے نہیں لگائے جاتے۔ اور جہاں وہ فتوہ آئے کہ نماز ہی باطل ہے تو اس کا نام غلوب ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ایاکم والغلوب، اے میری امت کے لوگوں غلوب سے بچ جاؤ۔ غلوب یہی ہے نا، مسئلے کی حیثیت بدل دینا، مسئلے کا حکم بدل دینا، اسی کا نام تو غلوب ہے۔ اس لیے مسئلے کو اپنے مقام پہ رکھ، اور پھر تو جھگڑتا ہے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین پر، اور اب تک تجھ سے تو متعین نہیں ہوا کہ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کہاں تک ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین پتہ ہے کہاں تک ہوگا؟ یہاں اگر مسئلہ بن گیا، تکبیر تحریمہ بخاری کہتی ہے جہاں تک، مسلم کہتی ہے جہاں تک۔ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت کہتی ہے کانوں تک، بخاری شریف کی روایت کہتی ہے کندھوں تک، منکبین تک۔ تو اگر تو اس طرح مسائل کے ساتھ کشتی لڑنی ہے تو پھر تو پہلا رفع الیدین بھی مسئلہ بن جائے گا کہ کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک۔
جہاں پھر مسلم کی چھوڑ گیا، اور ایک روایت منکبین والی لے لی، اذنین والی، فروع اذنین والی، وہ بھی گئی۔ تو رکوع میں تو بعد میں جا، پہلے ذرا جہاں بریک لا کہ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کرنا کہاں تک ہے، کندھوں تک یا کانوں تک؟ دو روایتوں میں اختلاف ہے، تو ردوا الی اللہ والرسول، اللہ رسول سے فیصلہ کروا کے دے کس پہ مانے، کس کی نہ مانے۔ اسی طرح خلف الامام ہے، امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے؟ بھائی آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے نہ پڑھے؟ اب یہاں سمجھو، یہ جو راوی ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر، جس کو رفع الیدین میں پیش کرتی، موطا مالک اٹھا لینا، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ راوی ہے جو امام کے پیچھے قرات کے قائل ہی نہیں۔ کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، اور ہمارے دوستوں کا یہ فتویٰ ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات رکھے اس کی نماز ہی نہیں۔ تو میں نے کہا سر ابھی تو پیش کرو جس کی نماز تو تم مانو۔ عبداللہ ابن عمر تو امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں، اور تمہارے فتوے کے مطابق عبداللہ ابن عمر کی نماز ہی نہیں۔ تو رفع دین میں عبداللہ ابن عمر معتبر ہے، اور خلف الامام میں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو جس راوی کی نماز ہی نہیں، رفع الیدین اس سے پیش کرتے ہو۔ اس لیے میرا بھائی مسائل سے کبڈی نہ کھیلو، مسائل کو کرکٹ کا میچ نہ بنا لو کہ جیسے تمہاری خواہش تمنا آئے۔ خلف الامام کا مسئلہ بھی بڑا خوبصورت میں نے دیکھا روایات میں نے بخاری دیکھی، مسلم دیکھی، توجہ میری طرف، میں نے قرآن بخاری مسلم دیکھی، باقی کتابوں کا نمبر بعد قرآن میں مجھے ایک آیت ایسی نہیں ملی جو یہ کہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں۔ میں نے بخاری دیکھی، بخاری میں ایک حدیث ایسی نہیں ملی جس کا یہ مطلب ہو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں۔ میں نے مسلم دیکھی، مسلم میں ایک حدیث ایسی نہیں ملی مقتدی قرات نہ کرے اس کی نماز نہیں۔ پھر میں نے دوسرا پہلو دیکھا، اللہ کی کتاب کو دیکھا، سب سے پہلا جج فیصل حاکم وہ کتاب اللہ ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا، سورۃ الاعراف بولی اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، یہاں پر غور کیا، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فرمایا تم نے دو کام کرنے ہیں، انصتوا بھی ہے، فاستمعوا بھی ہے، غور کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، یہ دو کام اذا قرئ القرآن۔ جہاں پر میں نے دیکھا قرئ مجہول کا صیغہ تھا، قاری کون ہے؟ قرئ جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو؟ طلباء تو آسانی سے سمجھ جائیں گے اور دوسرے عوام بھی سمجھے۔ اذا قرئ جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا، قرآن نے اتنا بتایا قرئ پڑھنے والا ایک ہوگا، سننے والے بہت ہوں گے۔ پڑھنے والا ایک ہوگا اور انصات والے بہت ہوں گے۔ انصتوا جمع، فاستمعوا جمع، اور اذا قرئ مجہول۔ قرآن سے اتنا نقطہ واضح ہوا، جب قرآن پڑھا جائے ایک پڑھنے والا ہو، تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے توجہ سے سننا ہے، تم نے خاموش رہنا ہے۔ انصات والی جماعت، استماع والی جماعت، قرئ مجہول۔ اب میں نے دیکھا قرآن کا بیان محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، قرآن مقدس کے مبہمات، مجملات کی بہترین تفسیر زبان محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ کا منصب ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، الذکر نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کی توضیح کریں، اور جو آپ
تفسیر کریں گے، بیان کریں گے، اِنَّا عَلَيْنَا بیانا، وہ بیان بھی ہماری طرف سے ہوگا۔ قرآن بھئی جلی بنے گی اور آپ کا بیان بھئی خفی بنے گی، قرآن بھئی مطلوب بنے گی اور پیغمبر کا فرمان بھئی خفی بنے گا اور غیر مطلوب بنے گا۔ تو فرمایا پیغمبر اس قرآن کے سب سے بہترین مفسر، سب سے من جانب اللہ متعین اور سب سے بہتر مفسر۔ ہم نے پوچھا پیغمبر کے فرمان سے کہ قرآن میں قریہ مجہول آ گیا، اب اس قریہ سے کون مراد ہے؟ اٹھا بخاری، مسلم اٹھا، بخاری اٹھا اور سیاہ ستہ کی ہر کتاب بولے گی کہ قریہ والا جو مجہول تھا وہ متعین ہو گیا۔ اذا قریہ میں جو مجہول ہے اس سے مراد ہے امام۔ توجہ ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بولو شابش کیا ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ اب حدیث نے متعین کر دیا کہ قریہ کا فاعل کون ہے؟ نائب فاعل قاری ہے، امام۔ اب آیا اذا قرئ القرآن، مسلم شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کریم نے علمنا صلاتنا، آپ نے ہمیں نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ علمنا صلاتنا، نماز کا طریقہ پیغمبر کریم نے بتلایا۔ اب ذرا سننا ہے، آج ایک ہے کہ آپ کو ہمارے یہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کے دوست طریقہ بتاتی، اور ایک طریقہ امام کائنات نے بتایا نماز کا۔ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو ایک کو امام بنا لو، اور امام بنا کے اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ توجہ ہے یار، سر تمہارو اگر بولتے نہیں ہو تو مجھے پتہ چلے۔ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے مقتدیو تم بھی تکبیر کہو۔ اچھا ایک بات کا فیصلہ کر لیں، یہ تکبیر کے بعد امام سورہ یاسین پڑھتا ہے، خیبر ایجنسی کا امام سورہ فاتر پڑھتا ہے، جی بولو یار، سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ تکبیر کے بعد قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی اونچے بولو کہاں سے؟ فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور امام قرأت شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اذا قرأ فانصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ اسی حدیث پہ شاگرد نے سوال کیا امام مسلم سے، اور سوال عجیب ہے۔ سوال کی ایک شق یہ بھی ہے کہ حضرت یہ تو ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی آئی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں ہوا عندی صحیح، حضرت ابو ہریرہ والی روایت بھی میرے نزدیک صحیح ہے، لیکن جہاں میں وہ حدیث لایا ہوں جس کے صحیح ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، سب محدثین متفق ہیں جس کی سند کی صحت پر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی۔ تو اب میرا بھائی ذرا اذا قرئ القرآن، وہاں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو؟ پیغمبر کریم نے بتا دیا قرأ الامام، یہ قاری امام ہے۔ تو قرآن اور اس صحیح حدیث سے فیصلہ ہو گیا کہ قرأت امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ، قرأت امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اور حدیث دونوں متفق ہے کہ قرأت، یہی وجہ ہے بخاری میں آپ پڑھیں گے، مسلم میں پڑھیں گے، وہاں پر لفظ ہے اذا امن القاری فامنوا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین،
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، یہ سورہ فاتحہ ہے یا سورہ بقرہ ہے؟ بولو، غیر المغضوب علیہم یہ سورہ فاتحہ ہے سورہ بقرہ ہے؟ تو یہ امام پڑھے گا اور مقتدیو تم نے آمین کہنی ہے۔ پیغمبر کریم نے وظیفہ تقسیم کر دیا، فاتحہ اور قرآت یہ کس کا وظیفہ ہے؟ امام کا، اور مقتدیوں کا وظیفہ انصات اور استماع۔ اب قرآن کی آیت کا وہ معنی ہے جو پیارے پیغمبر نے کیا ہے اور یہی صحابہ نے سمجھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت بھی وہ پیش کر رہا ہوں جس میں بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے بھی کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ ارشاد الحق الاسری اس نے بھی مانا کہ سند صحیح ہے۔ سند یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز پڑھائی، ایک آدمی نے ساتھ پڑھا، سورہ فاتحہ قرات کر لی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سلام پھیرا، فرمایا اما آن لکم ان تفہموا اما آن لکم ان تاکلوا، یار تمہارا یہ اوپر والی منزل کب ٹھیک ہوگی، کب میری بات کو سمجھو گے، کب تمہیں عقل آئے گی؟ اس لیے فرمایا انصت للقرآن کما امرتا کما امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ امام کے ساتھ مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کما امرکم اللہ، اس لیے خبردار امام کے ساتھ قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اٹھا مسلم شریف، وہاں تو یہ جملہ بھی کھڑا ہے، لا قرات مع الامام فی شیء من الصلاۃ، لا قراتا، لا صلاتا پڑھتے ہیں، لا قراتا بھی سمجھ، لا قراتا مع الامام، امام کے ساتھ نہ سورہ فاتحہ کی قرات ہے نہ کسی اور سورت کی قرات ہے۔ اس لیے میرا بھائی ان مسئلوں پہ زندگی ضائع نہ کر، یہ تو قرآن مقدس کا فیصلہ، پیغمبر کی وضاحت موجود ہے، پیغمبر کی توضیح موجود ہے، آمین پہ کہاں تک جھگڑے گا؟ تو کبھی پیش کرے گا وہاں پر بھی روایتیں، بعض روایتیں وہ ہیں کہ جاہرہ بہا صوتا، آپ نے آمین اونچی کہی ہے، بعض میں خفضا، آپ نے آہستہ کہی ہے، سرن کہی ہے۔ ہم نے دیکھا بعض روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ نے نماز میں آمین اونچی کہی، بعض روایتوں میں آ رہا ہے آپ نے آہستہ کہی۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو فیصلہ کر۔ اللہ نے دو مقام پہ فیصلہ کر دیا، ایک یہ کہ آمین دعا ہے کہ ادعو ربکم تضرعا و، بولو یار، دعا میں اصل آہستہ ہے۔ تم بھی خیال کیا کرو، جو جہری دعا کرتے ہو کہیں بدعت ہی نہ بن جائے، اجتماعی جہری دعاؤں سے بچو۔ ادعو ربکم تضرعا و، بولو بولو، خفیہ اللہ سے دعا مانگنے کا اصل ادب کیا ہے کہ سرو۔ تو میں نے کہا قرآن حاکم کتاب ہے، روایتیں آپ کو مل جائیں گی، خفضہ بھی ملے گی، جاہرہ بھی ملے گی، مدہ بھی ملے گی، ساری روایتیں آپ کٹھی کر لیں، لیکن خدا کے قرآن کا فیصلہ اب روایتوں پہ بحث ہوگی۔ جہاں جہر تھا وہ تعلیم تھی، تعلیم آمین تھا، وہ سنت مستمرہ نہیں ہے، وہ تعلیم ہے، لیکن بنیاد قرآن ہے۔ اس لیے میرا بھائی اپنے آپ کو ذرا بڑا مسئلہ چلاتا ہے، تقلید کرنی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، توجہ ہے؟ میرا ٹائم بھی ختم ہے تقریباً، لیکن آیت تک میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تقلید کرنی ہے یا نہیں؟ پہلے یہ تو سمجھ تقلید کہتے کس کو ہے؟ ابھی میرے دوستوں نے مجھے کہا آپ نے تقلید بیان کرنی ہے، میں نے کہا 3 گھنٹے چاہیے، تقلید بیان کروں گا۔ تو اب تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتا آ رہا ہوں، اور اصل تو مسئلہ جہاں پیغمبر کی دعوت ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔
یہ تو مولویوں کی ٹیوننگ ہے، بھئی تم نے کون سے مسئلے چلائے ہوئے اور امت کو کن مسائل پہ لڑا رہے ہو؟ امت کھڑی کہاں ہے اور تم نے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ سینگ اڑائے ہوئے اور اس کو کبڈی کا میچ بنایا ہوا ہے، ادھر مناظرے کے چیلنج ادھر مناظرے کے چیلنج۔ اور اس لیے میرا بھائی تو بھی اپنا ہوش سنبھال، یہ فروعات میں یہ ہے کہ غلوب نہ کر، غلوب کرے گا تو بدعتی بن جائے گا، غلوب سے بچ۔ باقی یہ ایسے مسائل نہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے اور سارے اعمال برباد ہو جائیں، نہ میرا بھائی۔ ان مسائل کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھ اور پورا کعبہ پی کے سمجھنے کی کوشش کر۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید کا ہماری زبان میں معنی ہے اعتماد۔ کیا ہے؟ بولو، کیا معنی ہے؟ اعتماد سمجھتے ہو؟ کسی کا اعتماد کرنا، کسی کا اعتماد کرنا۔ تو آپ میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ ہیں جو خود ماہر ہیں کتاب و سنت کے، اور کچھ ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر نہیں، تو وہ کسی قابل اعتماد کی بات کو اعتماد پہ لے لیتی، لیکن شرط ہے کہ وہ ہو قابل اعتماد ہو۔ تو ماہر پہ اعتماد کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ توجہ میری طرف، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، اپنی طرف سے ماہر ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں یا عامی ڈاکٹر؟ جی اچھا، آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا اور ڈاکٹر کی ڈاکٹری والی سند بھی دیکھی ہے؟ پہلے آپ کہیں جی ایم بی بی ایس صاحب، ایم بی بی ایس کی سند چیک کراؤ، تو میرا خیال ہے دوائی پورا ایک ٹیکہ ہی لگائے گا۔ تو کیا کس چیز میں وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے آپ دوائی لے رہے ہیں اور آپ نے ان کی سند چیک نہیں کی؟ اچھا یہ بات بتائیں کہ ڈاکٹر کے پاس سند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی بولو شابش۔ ڈاکٹر کے پاس سند ہے لیکن آپ نے چیک نہیں کی۔ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بے سند ہے، ڈاکٹر کے پاس سند موجود ہے، آپ نے وہ سند چیک نہیں کی۔ کیا کیا؟ اعتماد۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ جان بچانا فرض ہے یا نہیں؟ جی خودکشی کرنا جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ٹائم بڑا کم ہے، یا پشتوں میں شروع کر دوں؟ خودکشی کرنا جائز ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ جان بچانا فرض ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، آپ نے سند نہیں دیکھی، دوائی لے لی، یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ کیوں جائز ہے؟ سند تو آپ نے نہیں دیکھی، سند نہیں دیکھی، کہو اعتماد کیا۔ کیا کیا؟ حالانکہ جان بچانا فرض ہے۔ آپ گاڑی پہ بیٹھ گئے، ڈرائیور ہے، ڈرائیور سے آپ نے لائسنس چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پہلے سیٹ پہ بیٹھنے سے کہے پہلے لائسنس دکھا، اپنی رنگ روٹی دکھا، وہاں پر آپ بیٹھ گئے لیکن لائسنس چیک نہیں کیا۔ جان بچانا فرض ہے۔ آپ بیٹھ گئے ڈرائیور کے ساتھ، سفر کر رہے ہیں، یہ سفر کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ جی یا پہلے لائسنس دیکھنا واجب ہے کہ جب تک ڈرائیور لائسنس نہ دکھائے میں گاڑی پہ سوار نہیں ہوں گا؟ ہر سواری کو ڈرائیور لائسنس چیک کرائے گا۔ ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے لیکن تو نے کیا کیا ہے؟ اعتماد کیا ہے۔ اتنے علماء بیٹھی ہیں، آپ عالم بلاتے ہیں، عالم تقریر کرتا ہے، پہلے سند دیکھتے ہیں یا تقریر سنتے ہیں؟ آپ نے میری سند چیک کی ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی سند کسی مدرس کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، پہلے اسے کہ استاد جی پہلے سندیں ذرا چیک کراؤ۔ سندے چیک کر لوں، پڑھوں گا بعد میں، تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر مقلد ہو تب بھی وہ سندے چیک نہیں کرتے، اور سندے چیک کریں بھی صحیح تو انہیں رسول اللہ نے سند تھوڑی دی ہوئی ہے کہ یہ مدرس ہے، اور غیر رسول کی سند بھی شرک بنے گی۔
کسی مولوی کی سند بھی تو شرک بنے گی، حرام ہوگی۔ انہیں تو پہلے رسول اللہ سے سند پیش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے میرا وارث ہے، اس سے علم لو، اس سے نہ لو، سند چیک نہیں کرتا۔ میرا بھائی یہی مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر با سند ہے، سند موجود ہے، آپ نے سند کا مطالبہ نہیں کیا اس لیے کہ اعتماد ہے، ڈرائیور کے پاس گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، ڈرائیور کا لائسنس موجود ہے، آپ نے مطالبہ نہیں کیا اس لیے کہ آپ کو اعتماد ہے، مدرس کے پاس پڑھنے گیا، سند اس کے پاس موجود ہے، آپ نے مطالبہ نہیں کیا اس لیے کہ آپ کو اعتماد ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور یہی وجہ ہے فروعات میں جو عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، وہاں پر اعتماد سے متماد نہیں ہوتا، وہاں پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جو عقیدے کا مسئلہ ہے بغیر نص قطعی کے ثابت ہو نہیں سکتا، اور جو مسائل ایسے دین میں آگے جن میں آپ کو مہارت نہیں، جو ماہر نہیں وہ ماہر شریعت پہ اعتماد کرتا ہے، مجتہد کے پاس دلیل بھی ہے، وہ مسئلہ بھی با دلیل ہے، لیکن یہ دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے مجتہد سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، اس پہ اعتماد کر لیا ہے۔ تو وہاں پر بھی اعتماد، میں حیران ہوں، اگر یہ اعتماد حرام ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس تیرا جانا حرام، گاڑی پہ بیٹھنا حرام، وہاں پر بھی تو جان بچانا فرض ہے، کسی مدرس سے پڑھنا حرام۔ اگر وہ جائز ہے تو پھر فروعی مسائل میں مجتہد پر بھی اعتماد کرنا جائز ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ اور میں تو نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ ساری دیواریں کالی کر دی اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میں نے کہا تو نے پڑھا کچھ نہیں ہے، لکھ لکھ پڑھا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے، کچھ نہیں پڑھا۔ پوری آیت پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اس کی بھی اطاعت کرو۔ یا اللہ بس، فرمایا نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہاں جھگڑا بن گیا، اولی الامر کون ہے؟ ہمارا اہل حدیث بھائی کہتا ہے اولی الامر شہباز شریف ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ بول ذرا۔ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یہ اولی الامر ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں اولی الامر فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، یہ کہتے ہیں اطاعت ہم کریں گے نواز شریف کی، شہباز شریف کی۔ میں نے کہا ان بیچاروں کے تو مونچھوں کے بال بھی نہیں، نہ داڑھی نہ سر سے بھی گنجے، اوپر نیچے سارے طاغوت کے پجاری، طاغوت کی عبادت کرنے والے، یہ کہتے ہیں شہباز شریف، نواز شریف۔ اور ہم کہتے ہیں نہ، صحابہ، تابعین اور فقہائے مجتہدین امت وہ مراد ہیں اولی الامر سے۔ اب تو بتا، وہ کہتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہے الامراء، میں نے کہا اس کا کھرا نکال، جس تفسیر میں الامراء لکھا ہے اس کا راوی سدی ہے۔ کون ہے؟ بول کون ہے؟ سدی صاحب، سدی، اور سدی کذاب۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں اولی الامر سے مراد اولو العلم، اولو الفقہ، الفقہا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فقہا مراد ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فقہا مراد ہیں، حضرت مجاہد تابعی کہتا ہے فقہا مراد ہیں، حسن بصری تابعی کہتا ہے فقہا مراد ہیں، عطا تابعی کہتا ہے فقہا مراد ہیں، اور تیرا صدیق حسن خان بھی کہتا ہے فقہا مراد ہیں۔ اور یہ تو حوالے ہیں اور میں تو اشاعتی ہوں۔
مجھے تو اقوال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. یہی سورہ نساء ذرا آگے چل. اللہ نے اولی الامر کی خود وضاحت کی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ. یہ خود اولی الامر کی وضاحت قرآن نے کر دی. وہاں پر میں اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. اب اولی الامر کون ہیں؟ وہ ہیں الذین یستنبطون. یہی اہل استنباط ہیں، اہل اجتہاد ہیں. یہ اہل استنباط، اہل فہم، ان کی اتباع کرنی ہے. تو اطیع اللہ بھی حق، اطیع الرسول بھی حق، تے اولی الامر منکم بھی حق. جہاں اللہ نے ایک باریک نقطہ ذکر کیا، اطیعو کا فعل اللہ کے ساتھ بھی لایا، رسول کے ساتھ بھی لایا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعو کا فعل نہیں ذکر کیا. علماء جانتی ہیں اس لیے تابعیت بتانے کے لیے فرمایا کوئی بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا مجتہد ہو، اس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرہ میں فرض ہے. اللہ رسول کے مقابلہ میں جائز نہیں ہے. جو اولی الامر کی اطاعت ہے، فقہا کی اطاعت ہے، اس کے لیے فعل نہ ذکر کرنا، یہ بتانا ہے کہ شرط فقیہ کی اتباع ہوگی، اللہ رسول کی اتباع میں، اللہ رسول کی مخالفت میں کسی فقیہ کی اتباع نہیں ہوگی. اس لیے سارے مجتہدین نے کہا کہ اگر ہمارا قول کتاب و سنت کے خلاف آ جائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ پھینک مارنا. کتاب و سنت کے مقابل کسی عالم کی تقلید کرنا یہ صرف حرام نہیں، یہ کفر ہے. کتاب و سنت کے مقابل امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، ان کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے ماننا یہ شرک فی الحاکمیت ہے. انہوں نے بنایا نا شرک فی الرسالت. ان بیچاروں کو پتہ نہیں بھی شرک فی رسالت کا معنی کیا ہے، جاہل ہے. یہ شرک فی الحاکمیت ہے. اس لیے فقہا کی اطاعت ہوگی اللہ رسول کے تابع، اور اس کے لیے دوسری شرط ہے ان کنتم لا تعلمون. اور جو مسائل اعتقادیہ ہیں وہ تو ان کی بنیادی نصوص قطعیہ ہے، قطعی نص موجود ہو، بات تقلید نہیں. اس لیے بعض لوگوں نے غلو کیا، انہوں نے المحند کو عقیدے کی کتاب اندھی تقلید شروع کر دی. جو عقیدے میں کتاب و سنت کے مقابل کسی مولوی کا قول کٹورا لے کر پھرتا ہے وہ بھی کٹر کافر اور بے ایمان ہے. اور جو مطلقاً تقلید کا منکر ہے وہ بھی مطلقاً قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اللہ رسول کے مقابل کسی کی اطاعت، بولو، اللہ رسول کے مقابل کسی کی اطاعت فقہا کی اطاعت ہے، اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو کر. اور نسکتی کے مقابل کسی کی بات ماننا، اسی کا نام کفر ہے. کتاب و سنت کی سری نصوص کے مدے میں قرآن پاک کی 80 آیت کہہ رہی ہے کہ موت کے بعد روح پھر اس بدن کے اندر آتی نہیں. کتنی آیتیں؟ بولو بولو میں ختم کروں. کتنی آیتیں؟ 80 آیات کا مضمون. اب جو کوئی قول کٹورے، کوئی ضعیف موضوع روایتیں پیش کرے تو آد روح اور معنی یہ لے کہ دفن کے بعد پھر انبیاء یا شہداء یا کسی کی روح اس بدن کے اندر ہوتی ہے، اس لیے میرا بھائی وہ کٹر کافر اور بے ایمان ہے اور قرآن پاک کی نص قطعی کا منکر ہے. اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی دنیا والوں کا کلام عادتاً نہیں سنتا. ما انت بمسمع من فی القبور یہی بیان کر رہی ہے. انک لا تسمع الموتى یہی بیان کر رہی ہے. وہم عن دعائهم غافلون یہی بیان کر رہی ہے. ان کنا عن عبادتکم لغافلین غافلین یہی بیان کر رہی ہے. اور ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم اسی مسئلے کو بیان کر رہی ہے. یوم یجمع اللہ
الرسل ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. یہی بیان کر رہی ہے کہ موت کے بعد کوئی پیغمبر کوئی شہید دنیا والوں کا کلام عادتاً نہیں سنتا. یہ مسئلہ نصوص قطعیہ کا ہے. اب کسی بزرگ کا قول ہو, کسی بڑے کا ہو, کسی چھوٹے کا ہو, جو یہ ہو کہ مردے سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, ایسا عقیدہ رکھنے والا کٹر بے ایمان ہے اور قرآن کا منکر ہے. علماء اور فقہاء کی اطاعت ہوگی نصوص کے موافق, اللہ رسول کی اطاعت کے موافق, کتاب و سنت کے مقابل کسی عالم کی مانے تب بھی بے ایمان, کسی بڑے کی مانے تب بھی بے ایمان, کسی روایت کا آسرا لے تب بھی بے ایمان. توجہ ہے؟ اب آ جاؤ واپس. ٹائم تو ہو گیا اوپر. اچھا نہیں, ابھی گھنٹہ نہیں ہوا میرا, ابھی بڑا ٹائم. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ بس کر دیں. ہاں جی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نقطہ کیا تھا جہاں سے آپ کا اختلاف شروع ہوا. اس نقطہ سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے جو مد مقابل تھے وہ کیا کہتے تھے اور آپ کیا کہتے تھے. بس دو باتوں پہ بات ختم کرتا ہوں. جھگڑا تب سمجھ آتا ہے فریقین کی سنی جائے. ایک فریق کی سنو, دوسری کو نہ سنو, مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابو جہل کا عقیدہ کیا تھا, پیغمبر کریم کی دعوت کیا تھی, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب سمجھ میرا بھائی, ابو جہل کو جانتے ہو نہیں جانتے؟ اور پشتو والو جانتے ہو نہیں جانتے؟ خدا کے لیے بولو جانتے ہو تو. بولتے تو ایسے نہیں کہ رعایت کر رہے ہو. آج کل یہ بھی تمہارے اندر ٹیوننگ ہے بھی کسی کو کہنا کچھ نہیں. ابو جہل بیچارے کو کہنا کچھ نہیں, حاجی صاحب تھے. میں کہتا ہوں واقعی ابو جہل بیچارہ حاجی صاحب تھا اور نیک تھا, برا نہیں تھا, بہت نیک, ڈیر نیک اور ڈیر خیستہ, بڑا حاجی اور اچھا نمازی بھی تھا. ایسے نہیں, ان کی نمازوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے, ویل للمصلین. یہ کس کو کہا گیا؟ مکے میں تو کوئی منافق نہیں, یہ حاجی ابو جہل شاہ صاحب, اسی کو کہا گیا فویل للمصلین, یہ اسی کو کہا گیا. اور ان کی نمازوں کا تذکرہ قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا اور اس کو سیٹیوں اور تالیوں سے تعبیر کیا. مشرک کا نماز پڑھنا, مسجدیں آباد کرنا, فرمایا ما کانا للمشرکین یعمروا مساجد اللہ, ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. کسی مشرک کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ مسجدیں بنائے. تم تو سمجھتے ہو نا, ہے تو مسجد. اللہ نے فرمایا مشرکوں کی مسجد مسجد بھی نہیں, ان کی مسجد بھی نہیں ہے, ان کی نمازیں نہیں, تالیاں اور سیٹیاں اور کوئی نماز نہیں. جب ان کی نہیں تو تیری ان کے پیچھے ہوگی جی, تیری بھی ان کے پیچھے ہو سکتی نہیں ہے. اس لیے میرا بھائی آج تم مسجد بنائے, مولوی تجھے فتویٰ دیتے ہیں من بنا للہ مسجدہ, جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی, بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا. تو اگر خیبر ایجنسی میں مسجد بنائے, تیرا گھر جنت میں بن جائے. تو ابو جہل نے تو کعبۃ اللہ تعمیر کیا نہیں کیا؟
اس کا رائے گا کیوں ہو گیا؟ تو اگر صدقہ دے 10 روپے دے تو 700 تک چلا جائے۔ عام دنیا دا آج یہاں خیبر ایجنسی میں صدقہ دے، اور ابو جہل کا تخمینہ تقریباً 48 کروڑ کے قریب حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ حاجیوں کا خادم بھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ کا مجاور بھی ہے، صفائی بھی کرتا ہے، اور شام کو کعبہ کا گلاف پکڑ کے کہتا ہے اللہم ھذا للہ، اللہ یہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے میرا بھائی ابو جہل روزہ بھی رکھتا تھا 10 محرم کا، اور نکاح کا بھی قائل تھا، اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہلواتا تھا، اور یہ بھی کہلواتا تھا کہ ہم حنفاء ہیں، حنیف ہیں، یعنی موحدین ہیں۔ اور جب مسلم شریف کعبہ کا جب طواف کرتا تو یہ بھی کہا کرتا تھا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ پاکستانیوں سے تو 100 درجے بہتر تھا، وہ یہ تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لیکن ابو جہل جہاں نہیں پہنچا تھا وہ اللہم لبیک، اللہم یا اللہ لبیک لا شریک لکا، تیرا شریک کوئی نہیں، الا شریکن ہوا تملکہ وما ملکا، ہاں وہی ہے جو تیرے اپنے پیارے اور لاڈلے ہیں، تیرا شریک کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے مشرک کبھی نہیں مانے گا کہ میں مشرک ہوں، مشرک ہمیشہ کہے گا میں موحد ہوں۔ ابو جہل بھی کہتا تھا میں موحد ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ قیامت کے دن بھی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں۔ قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے۔ خیر بہرحال میرا بھائی وقت بڑا کم ہے۔ ابو جہل کا نظریہ کیا تھا؟ توجہ ہے جی، اوپر بولو تو بتاؤں۔ 3 پارٹیوں کا ایک مسئلے پہ اتفاق تھا، یہودی، نصرانی اور ابو جہل۔ اس لیے تینوں نے مل کے دعوت محمدی کا مقابلہ کیا۔ تینوں کا اس پہ اتفاق تھا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات براہ راست ہماری نہیں سنتا، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، منہ کالے ہیں، اور وہ ذات پاک ہے۔ اس لیے جس طرح چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، جج کو ملنا ہو وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے بھائی؟ واسطہ اور وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ براہ راست نہیں سنتا، واسطہ وسیلہ کیا ہے؟ توجہ میرا بھائی، وہ واسطہ وسیلہ ہے کیا؟ اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ یہودی چونکہ علماء تھے، نصرانی چونکہ علماء تھے، انہوں نے یہ کیا، انہیں کہا واسطہ وسیلہ یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں یہ قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ قبروں میں، ڈر کیوں گئے ہو؟ انبیاء اور صالحین قبروں میں، بولو یار۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہودی۔ نصرانی اور یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ انبیاء پہ موت نہیں آتی، بل ینتقلون، پردہ فرما جاتی ہیں، اوپر موت ہوتی ہے، اندر سے موت نہیں ہے۔ یہ ہماری سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا یہ عقیدہ یہودیوں نے بنایا، عیسائیوں نے، کہ انبیاء دنیاوی حیات کے ساتھ انہی قبروں میں زندہ ہیں، جب کوئی پکارے سنتے ہیں اور آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں۔ اس لیے مسلم شریف، بخاری شریف، وہاں پیغمبر کریم نے فرمایا لعن اللہ الجہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا یہود تے نصارہ کی عادت بن گئی، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کس کو؟ بولو میں ختم کروں، قبور انبیاء، سارے بولو قبور انبیائہم، یہ بت نہیں، قبور انبیائہم۔ اور ابو جہل چونکہ قیامت کا قائل نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک اور چال چلی، وہ قبروں پہ تو نہیں آیا، اس نے انبیاء کی صورتیں بنائی، حابیل شہید کی صورت بنائی، نام رکھا حبل، حاجی لات کی صورت بنائی، کانا رجلن یلط السبیک للحجاج، یہ سخی آدمی تھا، اس کی صورت بنا لی، حابیل شہید کی صورت بنا لی، عزا فقیرنی کی صورت بنا لی، بڑے بڑے نیک انبیاء اولیاء ان کی صورت بنائی، اور عقیدہ یہ رکھا کہ ان کی روحوں کا تعلق ان مورتیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی ارواح کو پتہ چلتا ہے۔ یہ جو انبیاء اور اکابر ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام رازی کی تفسیر کبیر دیکھ، ابو سعود حنفی کی تفسیر ابو سعود دیکھ، سید محمود آلوسی کی روح المعانی دیکھ، حضرت شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر دیکھ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی فتح العزیز دیکھ، اور سب کے سب اکابرین نے جہاں یہ لکھا، اور اللہ کا قرآن دیکھ، سورہ زمر پڑھ رہا ہوں، ذرا خیال کرنا ہے، وہ خود مکہ کے مشرک اور یہود نصارہ اس نقطے پہ متفق تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی سور و پکار اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اللہ ہے یا اللہ جیسے ہیں یا اللہ کے برابر ہیں، نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ مقرب الی اللہ ہے، خود مقرب ہیں اور دوسروں کے لیے مقرب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اب وہ قرب کیا تھا؟ سورہ یونس بولی کیا کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کون؟ یہ جو سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے، کل مولوی تمہیں کہے گا بت، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، میری تفسیر الفرقان میں نے اس پہ 12 حوالے مفسرین کے لکھے، جن میں امام رازی بھی، ابو سعود بھی، روح المعانی بھی، بیضاوی بھی، مظہری بھی، الدر المنصور بھی، روح البیان بھی، ساری تفسیروں کے حوالے میں نے لکھے۔ وہ فرماتی ہیں یہ بت شت نہیں، کا عیسیٰ و عزیر مریم اللہ کے انبیاء اور اولیاء جو دنیا سے چلے گئے، ان کا نظریہ یہ تھا، ابو جہل کہتا ان کی ارواح کا تعلق ان کی صورتوں کے ساتھ ہے، یہودی نصرانی کہتے ان کی ارواح کا تعلق ان کی قبروں کے ساتھ ہے، جب ہم قبروں پہ جاتے ہیں انبیاء نیچے زندہ ہوتی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں، اور وہ کہتے جب متشتغلوا فی عبادت ہؤلاء فی تعظیم القبور فی تعظیم ہؤلاء فإن اولئک الاکابر یشفعون لنا، جب ہم ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، بزرگوں کی تعظیم، تو ان کی روحیں خوش ہو کر کچھ کام اللہ سے کروا دیتی ہیں اور کچھ کام خود کر دیتی ہیں۔ یہ کس کا نظریہ ہے میرے بھائیو؟ ابو جہل کا۔ بولو یہ کس کا نظریہ تھا؟ کہ ہماری جو انبیاء الانبیاء الذین مضوا، راضی کے لفظ ہے، اور اولئک الذین ماتوا، جو دنیا سے مر گئے گزر گئے، ان کی قبروں پہ آئے یہودی نصرانی عقیدہ حیات رکھ کے
مسلمانوں کا تو عقیدہ حیات ہے نا کہ برزخ کی حیات ہے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ حیات النبی برحق ہے، لیکن ہے کس کی؟ برزخ کی. اور برزخ بھی سمجھ نہ آئے تو مسلمانوں کا عقیدہ حیات شہداء بھی برحق، حیات انبیاء بھی، اور مطلب حیات کا یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں موجود ہے اور مرنے کے بعد کوئی عادتاً سن سکتا نہیں. یہودیوں کو دھوکہ لگ گیا، انہوں نے کہا نہیں ارواح اندر موجود ہے، اور یہ عادتاً سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں. یہ ان کو دھوکہ لگا. اب آؤ، یہ ان کا نظریہ تھا. اور دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شروع ہوئی. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے کائنات والو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں. الہ کا معنی پکار کے لائق، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں. اور اسی کلمے کی توضیح سورۃ الرعد میں آئی. فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. یہاں الحق کا معنی ویسے 5 کیے، لیکن میں ایک کر رہا ہوں. الحق کا معنی الحقیق بالدعا، الحق کا معنی الحقیق بالدعا. لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے معنی یہ ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں علامہ ابو سعود دیکھنا، روح المعانی دیکھنا، یہ سب حضرات نے یہی معنی کیا. فرمایا لہو دعوت الحق. اے کائنات والو، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. الاختصاص بھی، الاختصاص مستفید من اللام، اللام للاختصاص. اور لائق الحق بمعنی الحقیق، اللائق بالدعا، اللائق ان یدعا، اللائق ان یوجہ الیہ الدعا، اللائق بالدعا. فرمایا کائنات والو، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. کس کا خاصہ ہے؟ جلدی بولو، کس کا خاصہ ہے؟ یہ ہے قرآن کا دعویٰ، یہ ہے سب کتب کا دعویٰ، یہ ہے محمد مصطفیٰ کا دعویٰ. اور یہ ہے وہ مسئلہ جس مسئلے پہ میرے نبی کو گالیاں پڑی، جس مسئلے کی وجہ سے میرے نبی کو مکے جیسا شہر چھوڑنا پڑا، جس مسئلے کی خاطر آپ نے سارے دکھ برداشت کیے. وہ مسئلہ یہی تھا کہ پکار کے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا کوئی پیغمبر بھی دعا پکار کے لائق نہیں، کوئی فرشتہ بھی دعا پکار کے لائق نہیں. اس لیے کہ لیاقت کی پہلی بنیاد سننا ہے. رب کے سوا پکاروں کو جب سنتا ہی کوئی نہیں، سننا ہی میرے رب کی شان ہے. فَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء. ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، انک انت السمیع العلیم، انہ هو السمیع العلیم. ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون؟ اونچے بولو، آواز آنی چاہیے. ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون؟ جب سمیع بھی اللہ، علیم بھی اللہ، تو پھر مان لو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ رب العالمین کا خاصہ ہے. یہ ہے دعویٰ. آگے دلیل پیش کی. فرمایا دلیل یہ ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط
कफ़ैहि इलल मा, फरमाया अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो, चाहे अंबिया को पुकारो, कब्रों के ऊपर जाके पुकारो, दूर खड़े होके पुकारो, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो जरा भी जवाब दे सकते कोई नहीं। और रब की शान क्या है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम। यूनुस को देखो फस्तजबना, नूह को देखो फस्तजबना, आदम को देखो फस्तजबना, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो फस्तजाब लहुम रब्बुहुम। अल्लाह तो वो है इस्तिजाबत करने वाला, और ये इस्तिजाबत कर सकते नहीं। आगे मिसाल दी, फरमाया प्यासा आदमी हो, पानी के तालाब पे है, अपने हाथ यूं बिछाए, ओ पानी मेरे मुंह में आ जा मैं प्यासा हूं। वमा हो वबे बालिग़ी, ये प्यासा चाहे कोई शाह साहब हो, चाहे कोई खान साहब हो, चाहे कोई पश्तो वाला हो, चाहे कोई पंजाबी हो, क़यामत तक पानी के तालाब पे बैठा रहे, पानी को पुकारता रहे, पानी न इसकी सुन सकता है न इसके मुंह में आ सकता है। क्यों? असबाब नहीं। अरबी में रस्सी को भी कहते हैं सबब, असबाब नहीं। चाहिए ये था तालाब में लोटा डालता, लोटे में रस्सी डालता, उसको खींच लेता, ये असबाब थे। इसने असबाब इसके पास है नहीं, ये हाथ बिछा के बैठे है, पानी आ जा, मैं फलाना बुजुर्ग की औलाद हूं, आजा मेरे मुंह में आजा। अल्लाह फरमाते हैं वमा हुवा बिबालिग़ी, क़यामत तक पानी को पुकारता रहे, पानी इसके मुंह में आ सकता कोई नहीं। इसी तरह और पानी के तालाब के किनारे पे बैठने वाला, मेरे नबियों की कब्रों के सराहने बैठने वाला, रोजे की जाली के पास पुकारने वाला, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना इस्मा कालना उदुलना इशफालना, ऐसे लफ्ज कहने वाला। अल्लाह के रसूल खैबर एजेंसी में मेरी दुकान नहीं चल रही, आप दुआ चा फरमाओ और मेरी सिफारिश कर दो। फरमाया इस तरह कहने वाला, जिस तरह तालाब के अंदर वो पानी तरोताजा खुशबूदार मौजूद है, इसी तरह कब्र के अंदर नबी का पाक वजूद तो तरोताजा खुशबूदार मौजूद है। तिबता हय्यम व मय्यता, खुशबूदार भी तरोताजा भी, लेकिन जैसे वहां असबाब नहीं, मौत से असबाब मुनक़ता हो गए। क़यामत तक पैगंबर की कब्र के सिराने पे बैठ के कहता रहे, या रसूल अल्लाह, या मरियम, या उज़ैर, या इब्राहिम, या इस्माइल, क़यामत तक पुकारता रहे। वो तेरी पुकारें सुन सकते भी कोई नहीं। इसलिए फरमाया वमा होवा बेबालिग़ी। अब आ गया हूं जो आयत पढ़ी थी, या अल्लाह ये जो कब्रों पे समा के अकीदे से पुकार रहा है, इस्तिशफा के अकीदे से पुकार रहा है, ए बाबा मेरी तेरे आगे, तेरी उसके आगे। हमारे कुछ सूफी कहते हैं इनको कहना कुछ नहीं चाहिए, रल मिल के रहना चाहिए, इत्तेफाक से रहना चाहिए, कुत्ता भी इकट्ठा हो, मालिक भी इकट्ठा हो। क्या ख्याल? इत्तेफाक होना चाहिए ना भाई। उम्मत को इत्तेफाक की जरूरत है या नहीं? बस 2 मिनट आप सब्र कर लो, इत्तेफाक की जरूरत है या नहीं? ऊंचे बोलो। अच्छा, इत्तेफाक किस तरह करना है? जैसे मैं चाहूं या जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया इत्तेफाक? अच्छा, आपने क्या किया? यहूदियों तुम यहूदी रहो हमारे भाइयों, ईसाइयों तुम ईसाई रहो हमारे भाइयों, मक्का वाले मुशरिकों तुम बेशक शिरक पे रहो हमारे भाइयों। यूं इत्तेफाक किया जी, ये इत्तेफाक था ना। और तुम क्या लगे हो? कोई कब्र का पुजारी हो, पूजता रहे, कोई मुर्दों को पुकारता है, इस्तिशफा के अकीदे से पुकारता रहे, कोई सुनने का कायल। कई मौलवी तो कहते हैं ये मसला ही फुरूई है। माशाअल्लाह, जो कुरान की नुसूस कतिया में हो ये फुरूई है, तो फिर उसूली की तारीफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। तवज्जो है? अब जरा ख्याल करना, अब यहां समझना है
بھائی اتفاق یوں نہیں ہوتا، اتفاق موحدین کا ہوگا۔ پہلے عقیدہ توحید پہ آ، یا اللہ یہ جو پکار رہا ہے پیغمبروں کی قبروں پہ آ کے، اور عقیدہ یہی ہے کہ سفارش کرتے ہیں ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، اس عقیدے سے پکارنے والے یہ ہے کون؟ عاشق ہے بیچارہ، صوفی ہے، چہرے سے بڑا نیک لگتا ہے، تسبیح بھی اٹھائی ہوئی ہے اور شلوار بھی بالکل گھٹنوں کے قریب ہے، مچھاں بھی بالکل تچ ہے، سب کچھ۔ یا اللہ ہے کون؟ اے اب سننا، فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ سارے ذرا پڑھو، وما دعاء اچھا میں آیت پڑھ، ما دعاء العاشقین یا کافرین؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ شیخ پنڈی والے مانا کرتے تھے، شیخ القرآن وما دعاء الکافرین، اتے نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتیاں دی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہ پیغمبر کی قبر پہ پکارنے والا کون ہے؟ اونچے بولو، نہیں بولنا۔ ما دعاء الکافرین۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے پاس ایک مولوی صاحب آ گئے، یہ بیچارے جو علماء ہوتے ہیں زارا بجدرے وہ پڑھانے والے، یا منطق سے اللہ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو، فلسفہ اور منطق جو تمام ضلالت کی بنیاد ہے، سمجھ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ پڑھو نہیں، لیکن اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرو۔ منطقی کے دل میں کبھی قرآن نہیں اتر سکتا، فلسفی کے دل میں کتاب و سنت گھر نہیں کرتے۔ تو ایک مولوی صاحب آگئے، یہ بیچارے کتابیں پڑھا کے دماغ بھی خشک ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ سمجھتے ہیں جیسے مینڈک کے کنویں میں ہو تو وہ سمجھتا ہے میں 7 سمندروں کے اندر ہوں۔ تو مولوی صاحب آئے، اس نے کہا مولانا حسین علی صاحب مسئلہ تو آپ کا ٹھیک ہے پر فتویٰ نہ لگا، یہ فتویٰ آپ غلط لگاتی۔ حضرت نے یہ واقعہ سنا ہے شیخ پنجپیر نے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، ان کے کیسٹ میں موجود ہے، اردو دورہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا جی فتویٰ نہ لگاؤ، مسئلہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا عالم ہے کیا ہے؟ اس نے کہا جی حافظ ہوں، آپ سے پڑھا بھی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ذرا سورۃ الرعد پڑھ، اور جہاں سے پڑھ لہو دعوت الحق، وہ پڑھتا گیا، اور مولوی صاحب جیسے پڑھتے ہیں آپ، جب آگے گیا تو حضرت نے فرمایا نہیں، وما دعاء الکافرین، دوبارہ ذرا پڑھ، ما دعاء الکافرین۔ حضرت نے فرمایا پھر پڑھو کہ ما دعاء الکافرین، فرمایا پھر پڑھو۔ جب تیسری دفعہ پڑھا تو کہتا ہے خدا کی قسم یہ تو فتویٰ قرآن لگا رہا ہے کہ جو غیر چاہے نبی کی قبر پہ پکارے، ولی کی قبر پہ پکارے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔